نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد سے 13 سال تک مکہ میں قیام فرمایا۔ اس پورے زمانے میں آپ لوگوں کو خدا پاک کا پیغام سناتے رہے۔ قریش جن برائیوں میں مبتلا تھے، آپ انہیں دیکھ دیکھ کر کرتے، ان کے گھروں میں جا کر انہیں سمجھاتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر انہیں نصیحتیں فرماتے، میلوں اور بازاروں میں پہنچ کر انہیں خدا کے عذاب سے ڈراتے، لیکن خدا کے کچھ نیک بندوں کو چھوڑ کر باقی سب نے آپ کی اس تبلیغ کا الٹا ہی اثر لیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی برائیوں کو پہچان کر ان سے بچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا سیدھا راستہ اختیار کرتے، انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ آپ ان کی بھلائی کے لیے ان کو تبلیغ فرماتے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ کو ستاتے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، صرف اس جرم میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، وہی سارے عالم کا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس زندگی میں ہر ایک کو اس کے لیے کیے کا بدلہ ملے گا۔ جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اٹھائے گا، اور جس کے عمل برے ہوں گے وہ وہاں سزائے بھگتے گا۔ اس لیے خدا کو ایک جانو، کسی انسان یا پتھر کی تصویروں کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، خدا کے فرمان پر عمل کرو، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے بچو، کسی پر ظلم مت کرو، آپس میں مت لڑو جھگڑو۔ یہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی تبلیغ، مگر قریش نے اس کو جھٹلا دیا اور آپ کو ڈرا دھمکا کر روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام خدا کے حکم سے پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقصد پورا کر رہے تھے جس کے لیے خدا نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اس لیے قریش کی دھمکیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنا کام پورا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان ہی قریش میں کہ جو لوگ سمجھدار تھے اس تعلیم کو سمجھ لیا، ان کے دلوں میں خدا اور رسول اور اسلام کی محبت نے گھر کر لیا، وہ مسلمان ہو کر خود بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ تبلیغ میں شریک ہو گئے۔ آپ کی اس کامیابی پر قریش تل ملا اٹھے اور اب وہ پوری طرح قوت کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ اب انہوں نے انسانیت اور شرافت کو بھلا کر آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ایسے ایسے ظلم توڑے کہ انہیں سن کر بھی کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ ستاتے، وہ بدبخت آپ کی اینٹیں اور پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے، اور پھر وہ آپ پر آوازیں کستے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر گندگی اور گوبر ڈال دیتے۔ آپ نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کی گردن مبارک میں پھندہ ڈال کر اتنا کھینچتے کہ آپ کا گلا گھٹنے لگتا۔ غرض قریش نے آپ کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی کہ دنیا میں کسی نے ایسی مصیبتیں نہیں اٹھائی۔ مسلمان یہ سب کچھ دیکھتے اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے، اس لیے کہ وہ تھوڑے اور کمزور تھے۔ قریش اپنی تعداد پر شیر ہو رہے تھے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر ایسے ایسے خوفناک ظلم ڈھائے کہ انہیں مکہ میں رہنا دشوار کر دیا۔ آپ نے یہ ظلم بھی صبر اور شکر کے ساتھ برداشت فرمایا اور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبش کو چلے گئے۔ اول تو مکہ میں مسلمان پہلے ہی تھوڑے تھے، اب اس ہجرت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی تھوڑے ساتھی رہ گئے۔ قریش نے اسی پر برس نہیں کیا، بلکہ اب انہوں نے ان گنے چنے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے انہیں بھوکا مارنا چاہا۔ غرض کوئی بھیانک سے بھیانک طریقہ ایسا نہیں تھا جو قریش نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو۔ آخر مجبور ہو کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کو خیر باد کہہ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے سب مسلمانوں کو پہلے ہی اجازت دے دی تھی، اس لیے کہ وہ سب بھی اپنے گھر بار، مکان، جائیداد اور پیارا وطن چھوڑ کر مدینہ میں جا بسے تھے۔ قریش انہیں ہجرت بھی نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، اس لیے سب مسلمان اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر راتوں کے اندھیروں میں مکہ سے رخصت ہوئے، مگر پھر بھی کچھ قسمت کے مارے ان بدبختوں کے ہاتھ میں پڑ گئے۔ قریش نے رسول خدا اور سب مسلمانوں کا بدلہ انہی چند مظلوم مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا۔ انہیں ایسا ستایا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہو جائے۔ یہ تھے قریش اور ان کے مظالم، جنہیں مسلمان صبر و شکر کے ساتھ سہتے رہے۔ اس لیے اب تک خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ان مظلوم مسلمانوں کی رہائی کا تھا، جو اب تک قریش کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ درندوں کا سلوک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک سوال تھا۔ آپ اکثر ان غریب مسلمانوں کی رہائی کے لیے تدبیر فرماتے رہتے تھے۔ حضرت مزدہ ابن ابو مزدہ ایک مہاجر مسلمان تھے۔ یہ نہایت طاقتور اور دلیر صحابی تھے۔ ان کی بہادری بہت مشہور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو مکہ میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں سے چوری چھپے ایک دو مظلوم مسلمانوں کو نکال لائیں۔ حضرت مزدہ اس طرح کئی دفعہ مکہ گئے، اور جو مسلمان بھی ہاتھ لگ سکا اسے نظر بچا کر مدینہ لے آئے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلمانوں کو ان کے ذریعے قید سے چھٹکارا دلایا۔